بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی برکات اور خصوصیات میں سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک مفصل حدیث منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری خطبہ یعنی آخری جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا رمضان سے متعلق، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتَاقٌ مِّنَ النَّارِ۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ذریعہ ہے، تیسرا حصہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم رمضان کے 3 حصے کو دیکھیں تو ایک ایک عشرہ بنتا ہے، اس لیے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے۔ پہلے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے باعث رحمت بنایا، جس کا مشاہدہ ہم خود بھی کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جو شخص بے نمازی تھا وہ نمازی بن جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رمضان سے پہلے جو اللہ کا نافرمان تھا وہ اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رمضان سے پہلے کبھی تلاوت نہیں کی تھی، رمضان شروع ہوتے ہی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے انسان گناہ کرتے ہوئے پرواہ بھی نہیں کرتا تھا، رمضان شروع ہوتے ہی اب پرواہ ہونے لگی ہے، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ چکا ہے، جھوٹ نہیں بولا جاتا، غیبت نہیں کی جاتی، روزے میں خیانت نہیں کی جاتی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھا، جب اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، اللہ نے اپنے قریب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بندوں سے جو مانگنا ہے مانگو، استغفار کرنا ہے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش کرانی ہے تو اپنے گناہوں کی بخشش کراؤ، توبہ کرنی ہے تو توبہ کرو۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ قبول کر رہی ہے، آج اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہی ہے، یہ ہے دوسرا عشرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ان دعاؤں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ایسی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان دعاؤں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ رمضان کا تیسرا حصہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رحمت میں ڈھانپ لیا، مغفرت بھی عام تقسیم کر دی، بخشش بھی کر دی، اس کے بعد جہنم سے چھٹکارا بھی عطا کر دیتے ہیں، تاکہ یہ میرا بندہ جس نے مجھے راضی کیا اور مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، دن رات قرآن پڑھتا رہا اور اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور یہی ایک مومن کی کامیابی ہے۔ اسی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہے۔ بظاہر دنیا کے معیارات کے مطابق، ہماری ترجیحات کے مطابق کامیاب شخص وہ ہے جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کا نام ہو، جس کا چرچا ہو، جس کے زور اور قوت اور طاقت کا ڈنکا بجتا ہو، وہ شخص کامیاب ہے۔ لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق کامیاب شخص وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے پہلے حصے کو بھی خوب کمانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرا حصہ جو مغفرت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تیسرا حصہ ہے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، وہ حصہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔